بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ وہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود تھیں۔ اس نے سوال کرنے سے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عورت خواب میں وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے اور اپنے جسم پر وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ یہ سن کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے ام سلیم، تم نے عورتوں کو رسوا کر دیا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ مطلب یہ کہ ایسا سوال کرنا تو بڑے عیب کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، بلکہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ اے ام سلیم، جب عورت اس طرح دیکھے تو اس کو غسل کرنا چاہیے۔ جی ہاں، پوچھنا عیب کی بات نہیں، بلکہ نہ پوچھنا اور جہالت کی زندگی گزارنا عیب کی بات ہے۔ جانتے ہیں وہ خاتون کون تھی جس نے بغیر کسی جھجک کے یہ سوال پوچھا؟ وہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے قدموں کی آہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی تھی، جو شجاعت و بہادری کی ایسی پیکر تھیں کہ غازیوں کو پانی پلانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگوں میں شرکت کرتی تھیں، جو ایثار و قربانی کا ایسا نمونہ تھیں کہ چراغ گل کر کے مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کرتی تھیں اور خود بھوکے سو جاتی ہیں، جن کی زندگی میں تربیت اولاد کا سبق ہے، ایمان و عقیدے پر جماؤ کا درس ہے، شوہر کے ساتھ حسن معاملہ کی تعلیم ہے، قضاء و قدر پر اعتماد کا پیغام۔ آئیے ہم ان کی پاکیزہ زندگی کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیشتر اسلام قبول کر لیا تھا۔ مدینہ کی رہنے والی تھیں۔ شوہر مالک بن نضر تھا جو کاروبار کے لیے باہر گیا تھا۔ شوہر آیا تو ام سلیم نے اسے اپنے اسلام کے بارے میں بتایا اور اسلام کی دعوت بھی دی۔ اس نے کہا کہ تم بد دین ہو گئی ہو۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، میں بد دین نہیں ہوئی، بلکہ حق کی پہچان حاصل کی ہوں۔ اس نے اسلام سے صاف انکار کر دیا اور سختی سے پیش آنے لگا۔ ایک دن گھر میں داخل ہوا تو دیکھتا ہے کہ ام سلیم اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ شہادت کی تلقین کر رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر مالک نے کہا، تم میرے بیٹے کو بھی خراب کرنا چاہتی ہو؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو خراب نہیں بلکہ اچھا بنا رہی ہوں، میرا بیٹا بھی حق پر جمع رہے گا۔ حضرت ام سلیم کا نام غمیصہ، رملہ اور سہلہ بیان ہوا ہے۔ آپ کا تعلق انصار کے مشہور قبیلے خزرج کی شاخ بنو عدی بن نجار سے تھا اور آپ ملحان بن خالد اور ملیکہ بنت مالک کی بیٹی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ بھی تھیں۔ مدینہ میں اسلام کا پیغام پہنچا تو آپ نے بلا جھجک اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے خاوند ملک بن نضر بھی خزرج قبیلہ سے تھے مگر اسلام کے مخالف تھے۔ جب وہ اپنے خاندان کو اسلام سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکے تو دل برداشتہ ہو کر مدینہ سے شام چلے گئے، جہاں بعد میں کسی نے انہیں قتل کر ڈالا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ام سلیم اپنے 10 سالہ بیٹے انس کی انگلی پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور بچے کو اپنے خادموں میں شامل کر لینے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست قبول فرمائی اور بچے کے سر پر دست شفقت پھیر کر دعائے خیر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک سے اپنے بچوں کی طرح محبت کرتے تھے
اور انہیں یا بنی، اے میرے بیٹے کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی تھے۔ حضرت سلیم بیوہ ہو گئیں تو کچھ عرصے بعد ان کے قبیلہ ہی کے زہد بن سہل نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور وہ بہت سی خوبیوں کے مالک تھے مگر بت پرست تھے۔ چنانچہ آپ نے انہیں بلا کر کہا کہ میں تو ایک اللہ کو ماننے والی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار ہوں، جبکہ تم بت کو پوجتے ہو جسے تم نے خود ہی بنایا ہے، تو میں کس طرح تمہیں اپنے خاوند کے طور پر قبول کر سکتی ہوں؟ آپ کی استقامت دیکھ کر زید نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد حضرت سلیم نے ان کا پیغام نکاح قبول کرتے ہوئے ان کے اسلام لانے کو ہی اپنا حق مہر قرار دیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تک کوئی عورت سلیم سے بہتر حق مہر مقرر نہیں کر سکی۔ بعد میں یہی زید بن سہل حضرت ابو طلحہ کے نام سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی صحابی ثابت ہوئے۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کا بھائی چارہ قائم کروایا۔ جنگ احد اور جنگ حنین میں بھی دونوں میاں بیوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ یہ تاریخی واقعہ بھی اسی جوڑے کا ہے جب سخت تنگی کے زمانے میں ایک مفلوق الحال نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کھانے کے لیے سوال دراز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتہ کرنے پر سب بیویوں کی طرف سے یہی جواب آیا کہ پانی کے سوا گھر میں کچھ نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کوئی ہے جو آج رات اس شخص کی مہمان نوازی کرے اور خدا تعالیٰ کی رحمت سے حصہ پائے؟ ایثار پیشہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خدمات پیش کی اور اس شخص کو گھر لے آئے۔ پھر اپنی بیوی سے کہا کہ یہ خدا کا مہمان ہے، اس کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ بیوی نے کہا کہ آج تو صرف بچوں کے لیے کچھ کھانا ہے اور کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیتے ہیں۔ اس کے خاوند نے ہدایت کی کہ جب مہمان کے آگے کھانا رکھنا تو چراغ بجھا دینا تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھائے، اور اس کا ساتھ دینے کے لیے ہم خالی منہ چلاتے رہیں گے۔ چنانچہ کھانا رکھ کر حضرت سلیم چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اٹھیں اور اسے بجھا دیا۔ پھر دونوں میاں بیوی مہمان کے ساتھ خالی منہ ہلا کر یہ ظاہر کرتے رہے کہ وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ ایثار اور قربانی کا یہ نمونہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوا کہ بذریعہ وحی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج رات عرش کا خدا تم سے بہت خوش ہوا، اور اس کے لیے سورہ حشر کی آیت 10 اتاری کہ وہ خود اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، باوجود اس کے کہ انہیں خود تنگی درپیش تھی۔ پس جو کوئی بھی نفس کی خساست سے بچایا جائے تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک کے گھر سو گئے تو حضرت سلیم ایک شیشی لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اس میں جمع کرنے لگیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ ہم یہ پسینہ اپنی خوشبو میں ملا دیں گے تو وہ بہترین خوشبو بن جائے گی۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چھوٹے بیٹے اس وقت وفات پا گئے جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر موجود نہ تھے۔ آپ نے خود ہی بیٹے کے غسل اور کفن کا انتظام کیا اور خاندان کے باقی افراد کو منع کر دیا کہ وہ اس بارے میں ابو طلحہ سے کوئی ذکر نہ کریں۔ رات کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کھانا پیش کیا۔ جب وہ سونے کے لیے لیٹے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کو کوئی چیز امانت کے طور پر دی جائے پھر اسے واپس لے لیا جائے تو کیا آپ کو برا لگے گا؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ آپ کا بیٹا ابو عمیر بھی اللہ کی ایک امانت تھا اور اللہ نے اسے واپس لے لیا ہے، آپ صبر کیجئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پوچھا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ کہنے لگیں کہ میں نے فوراً اس لیے آپ کو نہیں بتایا تاکہ آپ آرام سے اپنا کھانا کھا لیں۔ اگلے دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور ان کی بیوی کے اللہ کی رضا پر راضی ہونے کی تعریف کی اور اس کے نعم البدل کی دعا کی۔ اس دعا کے نتیجے میں ایک بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت رحم دل اور عقل مند خاتون تھیں۔ آپ سے بہت سی احادیث بھی منسوب ہیں۔ لوگ فقہی معاملات میں بھی آپ سے مشورہ لیتے تھے۔ آپ کی وفات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، جب شخص پر اس دنیا اور زندگی کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تو چند دنوں کا کھیل تماشا ہے اور پھر سخت انصاف کے بعد ہماری زندگی کا فیصلہ ہونا ہے، تو ایسا شخص اللہ کو بہت سنجیدگی سے لینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا مسکرانا بہت کم ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کی یاد اور گناہوں کی معافی کے لیے خشیت الہی کے سبب رونا زیادہ ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر نبیوں کے معاملے میں یہ کیفیت اور زیادہ گہری ہو جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھ کر فرمایا کہ جو کچھ آخرت کے بارے میں مجھے معلوم ہے، اگر وہ حقیقت تمہارے سامنے آشنا ہو جائے تو تم لوگ ہنسنا بھول جاؤ گے اور ہر وقت روتے رہو گے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا، ایک دن میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اللہ سے یہ دعا کروں کہ وہ تم لوگوں کو عذاب قبر کی ایک جھلک دکھا دے، لیکن پھر میں نے یہ ارادہ سوچ کر ترک کر دیا کہ تم لوگ اس خوف سے کہیں اپنے مردوں کو ہی دفنانا نہ چھوڑ دو، یعنی قبر اور آخرت کا معاملہ اتنا سخت ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔